دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو ایک جج صاحب ہیں سپریم کورٹ میں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کے متعلق مختلف ایلیگیشنز اور مختلف عجیب و غریب واقعات مبینہ طور پر رونما ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ یعنی ان ججز میں ان کا شمار ہے جو ہول ہارٹڈلی گویا وہ جو خاص لوگ ہیں، خاص ملبوس میں ہوتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کی ڈسپوزل پر ہیں، اور ان کی لطف و عنایت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج سپریم کورٹ میں ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے ان کی انڈکشن بھی اسی علق کی ہوگی جس علق کے وہ ان کا امپریشن ہے کہ 2010 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، اور پھر 2020 میں یہ مارچ 16 2020 میں سپریم کورٹ کے جج بنے، اور مبینہ طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بینچ جس کی یعنی وقار سیٹھ صاحب جو اسپیشل ٹرائبونل یا اسپیشل کورٹ تھی، جس میں جسٹس وقار سیٹھ اور ان کے ساتھ ایک اور جج نے مشرف کے لیے موت کا فیصلہ دیا تھا، تو پھر ظاہر ہے وقار سیٹھ صاحب اللہ غریق کی رحمت کرے فوت ہو گئے، اور وہ جو ٹرائبونل تھا اس کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف، یعنی کہ وہ اب انیشو الٹرا وائریز ہے یا شروع سے ہی وہ گویا اللیگل اس کی کانسٹیٹیوشن ہے، اس بیس پر مشرف کے لواحقین نے، سیاسی اور قانونی لواحقین نے یا لیٹیگیشن کے حوالے سے لواحقین کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے ایک بینچ تشکیل کروایا جس میں سٹار جج ہی تھے مظاہر علی اکبر نقوی، تو اس نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا وہ پورا بینچ ہی کہ یہ جو ہے اس کا بننا ہی غیر آئینی تھا۔ تو ان کی جو ایلیویشن ہے لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، وہ گویا اس سروس کا انعام ہے جس میں سب سے اہم سروس وہ جسٹس وقار سیٹھ والے ٹریبونل کو غیر آئینی قرار دے کے سٹرائک ڈاؤن کرنا۔ تو انہیں گویا فیض صاحب کا فیض یافتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا عام تاثر یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے گھر مراسم ہیں بوٹوں کے ساتھ اور اس علق کے اس قبیل کے لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے متعلق یہ بھی الیگیشنز لگے کہ کچھ لین دین کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ معاملات سپریم کورٹ میں بھی آئے، اور سپریم کورٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے انہوں نے کمال مہربانی سے، یعنی جس طرح عمران خان کے متعلق خود ہی بندیال صاحب، اعجاز الحسن یا ایون یہ نقوی صاحب دلائل دے لیتے ہیں، تو اس طرح ان کے حق میں دلائل دے لے، کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے کر ہی لیا ہے کیونکہ اگر کوئی وہ مسٹیک کی ہے یا کوئی غلط فیصلہ کیا تو اوپر سپریم کورٹ ہے وہ ٹھیک کر لے گی کمال ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوور کورٹس جتنا بھی ہیں تو ظاہر ہے اوپر سپریم کورٹ ہے، لوور کورٹ کو تو ٹھیک کرنا درست ہی نہیں ہے جب ہائی کورٹ کے یہ ایکسکیوز یعنی تو بہرحال ان کے خلاف کوئی کارروائی عملی طور پر نہ ہوئی، اور نتیجتاً ظاہر ہے وہ منظور نظر رہے اور پھر سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ان کی جو گویا وہ فتوحات ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی جاری ہیں، اور لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 2 ایپیسوڈ کے، ایک تو محمد خان بھٹی جو پرویز الہی سابق چیف منسٹر پنجاب کے خاص الخاص ہیں، گویا فرنٹ مین ہیں، تو ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر مظاہر علی اکبر نقوی اور پرویز الہی کی، اس میں یہ بظاہر جو ریفلیکٹ ہوتی ہے بات وہ یہ ہے کہ محمد خان بھٹی کو جج صاحب کا تعاون حاصل ہے، یا جج صاحب کے گھر تک ان کی ایکسیس ہے، یا وہیں موجود تھے یا موجود ہیں، اور اس چیز کو انکار کرنا اس کا بڑا مشکل ہے۔ فورنزک انالیسز ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کروایا نہیں جائے گا، اور انڈائریکٹ انداز میں گویا
پرویز الہی نے تو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کے فون ٹیپ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیپ ہوا ہے جو کچھ ٹرانسپائر ہوا ہے. تو کسی نے یہی کہا کہ پرویز الہی صاحب یہ فون آپ کا ٹیپ ہوا ہے، ان کا تو نہیں ہوا. جی اب اتفاق ہے کہ اس طرف وہ صاحب تھے جو مسند عدل پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو دوسرا ایپیسوڈ یہ ہے کہ یہ جو بینچ اسی کنورسیشن کے شاخسانے کے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اوریجنلی اس بینچ میں وہ شامل نہیں تھے جو ڈوگر صاحب جو CCPO لاہور ہیں کہ کچھ طاقتور جوڈیشل ہستیاں جو ہیں وہ ان کو اسی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں جن میں نقوی صاحب بھی ہیں اور اس بینچ میں یہ شامل تھے. کمال یہ ہے کہ یعنی ادھر بیٹھ کر لیکچر دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں مسند عدل پر بیٹھ کر، لیکن بقول ایک سینئر سول جج کے کبھی ہمارے جاننے والے دوست تھے مہربان، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کافی پرانی بات تو وہ بڑے ذرا پرجوش یا غصے میں کہہ لیں کہ میں نے پوچھا جوسف کی گل ہے، وہ آخ دنے کہ ظاہر ہے تھوڑے سخت الفاظ آ کے کہ جج صاحبان، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بڑے جج لاہور ہائی کورٹ کے جج اور ان سے آنورڈ سپریم کورٹ کے سارے تھانے دار بننا چاہتے، یعنی اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. اب دیکھیں کہ CCPO لاہور بندہ پوچھے وہ تسی کیڑی خوبصورتی ویکھ لئی، یعنی کیا ہے اس میں کہ آپ اتنا ذلیل ہو کے اپنے منہ پر کالک مال کے اور یہ کہتے ہیں کہ اسی کو لگنا ہے وہاں پر. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ثاقب نثار نام کا چول جو تھا، اس طرح ایک IG سندھ کا تھا تو وہ اس سے لٹکے رہے کہ میں نے اسی کو رکھنا ہے. کبھی پنجاب میں IG، یعنی امیجن کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو تھانے دار بننا چاہتے ہیں، تھانے دار چلو نہیں تو تھانے دار کے تھانے دار بننا چاہتے ہیں. تو بہرحال اب ہم یعنی یہ زیر بحث لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پروسیس دیکھتے ہیں کہ واقعتاً جو بعض شنید ہے یا ڈیمانڈ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، تاکہ یہ جو مس کنڈکٹ ہے اس کے نتیجے میں انہیں گھر بھیجا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ کیا ممکن ہے اور عملی طور پر یہ ہو سکے گا یا نہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں 5 لوگ ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان، 2 سینئر موسٹ ان کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور جو باقی 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی، یعنی 4 صوبوں کی اور ایک اسلام آباد کی، ان کے سینئر موسٹ جو 2 چیف جسٹس ہیں، یہ 5 لوگ ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. کوئی بھی ریفرنس جو کسی جج کے خلاف ہو، کسی نائب چیئرمین کے خلاف سپوز ہو، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہو، فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کے خلاف ہو، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. اس کے یہ 5 ممبران ہیں. روایتی طور پر تو یہ ہے کہ گویا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جو عموماً چیف جسٹس یا سپریم جوڈیشل کونسل کا اس عہدے کے لحاظ سے سربراہ ہوتا ہے، وہ گویا اپنی مرضی ہی کرتا ہے. دوسرے ایک محمل حیثیت رکھتے ہیں، وہ گویا ربڑ سٹمپ کے طور پر بڑی تابع داری سے خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور دستخط کر دیتے ہیں. اگر وہ روایت رہے تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں گویا بندیال مارشل لا ہے یا بندیال جوڈیشل مارشل لا ہے، اور اس بندیالزم میں اعجاز الاحسن ہے، نقوی ہے اور حضرات ہیں، اور اب اس میں ایک اس کی برانچ داماد کورٹ ہے جو بٹی صاحب ہیں لاہور میں. تو بہرحال یہ 5 سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز جو ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس میں پھر بیٹھیں گے کون کون. ایک تو ظاہر بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس، اور ان کے بعد سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ ظاہر قاضی فیضی سے ہیں، اور ان کے بعد سردار طارق مسعود ہیں. اب ان کے بعد اعجاز الاحسن ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 3 ججز بیٹھیں گے اس میں وہ بندیال صاحب، قاضی صاحب اور جسٹس طارق مسعود ہیں. اس کے بعد جو 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان کے، 4 صوبے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ، ان میں جو سینئر موسٹ چیف جسٹس احمد علی شیخ جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مارچ 15 2017 سے آ رہے ہیں.
یعنی گویا اب انہیں 6 سال ہونے کو ہیں، اور ان کے بعد کئی لوگوں کو ترقی دے کر ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے، اور یہ نقوی صاحب بھی گویا ڈنڈی مار پروگرام کے ذریعے آئے ہیں. تو یہاں تک کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، جوڈیشل پارلیمانی کمیٹی، اس میں یعنی یہ رانا ثناء اللہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی تھے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈی جی ایس آئی ایس آئی فیض حمید صاحب ہیں، انہیں بھی اپروچ کیا تھا. ظاہر ہے جب انہیں کیا تھا اور لوگوں کو بھی، کس لیے کہ نقوی صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے، اور ظاہر ہے انہیں بنا دیا گیا. یعنی اتنا کلاؤٹ اور اتنی دیدہ دلیری اور سینہ زوری سے ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ سروس پرووائڈ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز آئیں گے، ان میں ایک احمد علی شیخ صاحب ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، اور دوسرے ہیں قیصر رشید خان جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو یہ 2 آئیں گے. اب ان 5 میں سے اگر ہم دیکھیں تو انکلینیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے بندیال تو بندیال لسٹ ہے، وہ تو گوگیسٹ ہے اور سارا کچھ ہے، وہ تو اسی علق میں ہے جس میں نقوی صاحب ہیں، لہذا وہ آئل کی اس طرف ہے جس طرف نقوی صاحب ہیں، لہذا نقوی صاحب سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ اس کے حق میں ہوں گے. دوسرے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، موسٹ پروبیبلی وہ حق کے ساتھ ہوں گے، انصاف کے ساتھ ہوں گے. اس طرح سردار طارق مسعود کا بھی 95% یہی چانس ہے کہ وہ بھی حق کے ساتھ ہوں گے. اور علی احمد شیخ تو ڈیفینیٹلی حق کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ وہ خود ناحق کا نشانہ بار بار بنے ہیں، اور پچھلے 4-5 سال سے انہیں گویا ان کا حق مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے وقار سیٹھ مرحوم کا بھی حق مارا گیا تھا. اور 5ویں نمبر پر ان 5 حضرات میں سے قیصر رشید خان ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے ہیں. ان کی شہرت بھی اچھی سمجھی جاتی. تو امکان یہ ہے کہ ان 5 حضرات میں سے 4 ایک طرف ہوں گے، بندیال ایک طرف ہوگا. اب ظاہر ہے یہ اسرٹیو بھی ہیں، اگر بالکل پچھلے ٹرینڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کا جو چیئرمین تھا وہی، یا پریزیڈنٹ یا پریزائڈنگ حیثیت رکھتا تھا، وہی جمع تفریق کر لیتا تھا. لیکن موجودہ سینیریو میں، اور اگر ہم پچھلی کچھ 1-2 سال کی صورتحال دیکھیں تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ اب ربڑ سٹمپ نہیں ہوں گے، باقی 4 لوگ بھی بولیں گے. تو اس صورت میں یہی ہے کہ اگر کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فکس ہوتا ہے تو اس پر فیصلہ اگر سموتھ انداز سے ہونے دیا جائے تو نقوی صاحب بالکل گھر جا سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی سوچنے میں اور عملی طور پر کرنے میں فرق ہوتا ہے کہ لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ، کہ جو کیونکہ چیف جسٹس ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ ہے، ظاہر ہے وہ کسی کیس کو اس میں لگائے گا ہی نہیں. آپ ریفرنس بھیج دیں اور بہت سارے ججوں کے خلاف آتے رہتے ہیں، اور جو اگر وہ بوٹوں کے پسندیدہ ہوں یا جو اس وقت تو جوڈیشری گویا عمران کے لیے آٹو پر لگی ہوئی ہے، اور وہ فیض حمید اور باجوہ اور ان کے جو پریویس ان کے پیشرو تھے وہ اس پر کو لگا گئے ہیں. جنرلز نے بڑی حد تک ہاتھ کھینچ لیا ہے، وہ اے پولیٹیکل ہے فار دا ٹائم بینگ، لیکن یہ جو ان کا فرنٹ ہے، جوڈیشل ونگ جو ہے ان ٹاؤٹوں کا، وہ آٹو پر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے. فیصلہ کن بہرحال کردار پھر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ریفرنس کو فکس ہی نہیں کرے گا، پینڈنگ رہنے دے گا. اگر فکس کرے گا تو جو ہی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپوائنٹمنٹ تھی سپریم کورٹ کے ججز کی، تو وہ ان کو سیکورٹینائز کرنے کے لیے جو اجلاس ہوا، جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے بندوں کو نہیں لایا جائے گا تو وہ درمیان میں ہی کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے، اور بڑی یعنی ایک انپلیزنٹ صورتحال پیدا کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے بندیال صاحب کی موجودگی میں نقوی صاحب کے خلاف کارروائی ہونا عملی طور پر بڑا مشکل ہے. دوسرا
یہ ہے کہ بہرحال جنہوں نے ایلیویٹ کیا تھا وہ تو یعنی فیض حمید یا باجوہ کی لائلٹیز کے ساتھ تھیں، لیکن بوٹ تو اب بھی ہیں، چلو اے پولیٹیکل ہیں، لائلٹیز کی ضرورت انہیں پڑ ہی سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے اور انسٹیبلٹی گویا ججز کے فضل و کرم سے جاری ہے کہ جو بندہ لسٹ ہے یا داماد کورٹ ہے یا نقویزم ہے آپ کہہ لیں، اس حوالے سے انہوں نے ملک کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس طرف سے پینی پینی دنیا سے مانگی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو حضرات ہیں جنہوں نے گویا اس وقت پاکستان کی شاہ رگ پر اپنا قلم رکھا ہوا ہے، ہاں جی، اپنی ہوس اور کینہ پروری کے جراثیم رکھے ہوئے ہیں گویا، تو یہ ان کو اسی طرح کھل کھیلنے دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی روکتا بھی ہے۔ تو اجازت دیں جناب، پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خدا حافظ۔